بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی۔ ان کی جو ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا جو درد ہے وہ لوگوں کو بہت دور تک پہنچا ہے اور وہ اس ملاقات کو برداشت نہیں کر رہے۔ ناظرین، جو منافق ہوتا ہے نا، منافق وہ کسی بھی صورت راضی نہیں ہوتا، کسی بھی صورت۔ تحریک لبیک پاکستان گھروں میں بیٹھی رہے، یعنی اگر کوئی معاملہ ہو جائے احتجاج نہ کرے تو منافق جو ہے نا وہ ٹپک کر سامنے آ جاتے ہیں کہ جس طرح سے مینڈک جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ برسات کے موسم میں وہ ٹران ٹران کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ منافق بھی وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا جو شاہراہیں ہوتی ہیں یا چوک ہوتے ہیں، چوکوں پر جو ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی جس طرح سے وہ برساتی مینڈک باہر آ جاتے ہیں اسی طرح سے وہ منافق بھی باہر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ علامہ سعد حسین صاحب نے یہ کیوں نہیں کیا، ملک میں وہ ہو گیا تو وہ خاموش رہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک تاریخی لانگ مارچ ہوا ہے، اس لانگ مارچ میں ناظرین تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا۔ راستے میں کسی کے ساتھ کوئی تصادم یا تشدد وغیرہ نہیں ہوا الحمدللہ، اور آخر کار یہ لانگ مارچ پر امن طریقے سے کیا ہوا، وہ اختتام پذیر ہوا۔ تحریک لبیک پاکستان کو ایک تاریخی کیا ملی، کامیابی ملی۔ تو اس چیز کا جو درد ہے وہ منافق کو اٹھنے لگا۔ تو منافق یعنی اس لانگ مارچ میں نہ منافق انتشار پھیلا سکے، نہ تشدد کروا سکے، نہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت سے ٹکراؤ ہوا، نہ تحریک لبیک پاکستان کے کسی کارکن کی جان گئی، نہ پولیس والوں کی جان گئی، نہ ملک میں افراتفری پھیلی۔ یعنی یہ پورا کا پورا جو سیزن تھا ایسا سمجھ لے وہ بالکل پرامن رہا۔ یہ 27 روزہ جو تحریک لبیک پاکستان نے اپنی ایک مہم شروع کی، لانگ مارچ شروع کیا، تو اس چیز کو دیکھ کر جو منافق تھے وہ سوچتے رہے کہ نہیں بھاولپور میں تصادم ہوگا، پھر سوچا کہ ملتان میں ہوگا، پھر سوچا کہ سہیوال میں ہوگا، وہاں پر بھی نہیں ہوا، پھر سوچا کہ نہیں اب لاہور میں ہوگا، لاہور میں بھی تصادم نہیں ہوا، پھر انہوں نے سوچا کہ اب گجرات میں تصادم ہوگا، ہم گجرات میں تصادم دیکھیں گے، تحریک لبیک پاکستان کا تماشا دیکھیں گے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ یعنی تمام کی تمام جو ان کی سوچیں تھیں وہ خاک میں مل گئیں اور کہیں پر بھی تصادم نہیں ہوا۔ تحریک لبیک پاکستان جو تھی وہ فتح یاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، کامیابی نے ان کے قدم چوم لیے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی ایک اہم ترین شخصیت سے، سیاسی شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے ناظرین عتیق احمد ایوان، یعنی ان کا جو نام تھا یہ تھا عتیق احمد، اور ان کی جو قوم تھی، یہ قوم سے جو تعلق رکھتے وہ ہے ایوان۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں۔ یہ آپ نے بات مکمل سننی ہے، اور جو ان کا مسلک ہے، جو مسلک کے اعتبار سے ناظرین یہ دیوبند ہے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کا جو لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوا اور ہوتے ہوتے آپ کو معلوم ہے کہ جہلم تک پہنچا اور وہاں پر مذاکرات ہوئے، کامیابی کے بعد واپس لوٹ گیا۔ تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جاتی ہے۔ ملاقات میں ان کے فوٹو سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ منافق جو انتظار کرتے رہے تصادم کا، تشدد کا، ہلاکتوں کا، کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے ہم ہو گئے مکمل طور پر فیل۔ یعنی ہمارے منصوبے، ہمارے پلان، ہمارا پروپاگنڈا، سب کچھ تحریک لبیک پاکستان کی کامیاب حکمت عملی نے خاک میں ملا دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد ناظرین کیا کیا، انہوں نے اس عتیق احمد صاحب کی ایک پکچر لی، یہی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے ملاقات کی ہے، یعنی جو مسئلہ کے دیوبند سے ہے،
ان سے ملاقات کی، اور اب یہ بتائیں کہ کیا سعد رضوی صاحب امام احمد رضا بریلوی صاحب سے وفاق نہیں کی؟ اس طرح کی جو ہے نا وہ پروپاگنڈے ٹویٹ وغیرہ ہوتے رہے۔ میں ان منافقوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے اس لانگ مارچ میں، تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ میں چلنے والے کنٹینر کے سٹیج پر کون کون آئے وہ آپ کو معلوم ہے؟ وہ اقلیتیں بھی آئیں، وہ ہر مسالک کے لوگ آئے۔ تحریک لبیک پاکستان اس قوم کو، اس امت کو ڈیوائیڈ کرنے نہیں آئی کہ مسالک کے نام پر لوگوں کو لڑوایا جائے، سیاست کمائی جائے، پیسے بنائے جائیں، افراتفری ملک میں الگ سے پھیلائی جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کا یہ بالکل مشن نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنا۔ پاکستان کو کس طرح سے مضبوط ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر اگر قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، مسالک کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے تو کیا پاکستان مضبوط ہوگا؟ تو کیا پاکستان دشمن کا مقابلہ کر سکے گا؟ تو جواب ملے گا کہ پاکستان کو اگر مسالک کی بنیاد پر قوموں میں تقسیم کیا جائے تو پاکستان کسی بھی صورت اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اسی کی بنیاد پر کہ نظام مصطفیٰ، کیا مجھے یہ بتائے پاکستان کے اندر جتنی بھی مسلمان بستے ہیں، یہ 97% پاکستان کے اندر مسلمان بستے ہیں، اگر ان مسلمانوں کو مسالک کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، یعنی پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کے جس بھی مسالک سے تعلق ہے، اگر ان کو ایک دوسرے کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا جائے تو مجھے آپ بتائیں کیا اس طرح سے مسلمان پاکستان میں تقسیم ہوں گے؟ اور ان کے تقسیم ہونے کے بعد ان کی جو پاور ہے وہ جب ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو کیا پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو سکے گا؟ جواب ملے گا کہ نہیں۔ جب قومیت کو مسالک کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے تو یاد رکھیے پھر کیا ہوگا؟ نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے جس طرح سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے تمام گدی نشینوں کو دعوت دی، تمام علماء کرام کو دعوت دی، تمام مسالک کو دعوت دی، تمام مسالک علماء کرام کو دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو، اس کے لیے آپ اپنی رائے بھی پیش کریں، آپ اپنا نظریہ بھی پیش کریں، اور ہمارا نظریہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اس کے لیے دن رات جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور لوگ اس چیز کا ناظرین اعتراف بھی کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ جدوجہد کر رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مسالک یعنی جو مسئلہ کے دیوبند ہے ان سے تعلق رکھنے والے عتیق صاحب کو تحریک لبیک پاکستان نے ٹکٹ دیا، یہ الیکشن میں حصہ لیا لوگوں نے، اور اس کے بعد جب دشمن جو تھا وہ چاروں طرف سے ناکام ہوا تو پھر انہوں نے اس تصویر کو اٹھایا اور اٹھا کر پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے ناظرین ان کو میں اور بھی بتاتا جنہوں کے ضلع مظفرنگر کے جو امیر ہیں ان کا بھی جو مسلک ہے وہ بھی دیوبند، یعنی جو شعیب خان قلندرانی صاحب، ان پاگلوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جو پالیسی ہے وہ 100% ٹھیک ہے، وہ سب کو ملا کر ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ منافقت جو کر رہے ہیں، منافقت جو پھیلا رہے ہیں، جو منافرت پھیلا رہے ہیں، آپ ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ضرور پاکستان کے اندر قائم ہوگا، اور وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم تھوڑا ماضی کی طرف۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہ احمد نورانی صاحب، ان کی آپ سائٹ میں پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب، ان کے پیچھے مسئلہ کے دیوبند نے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی، انہوں نے امامت کی، ان کے پیچھے جو مسئلہ کے اہل تشیع ہے
انہوں نے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اور شاہ احمد نورانی صاحب نے کیا کیا؟ امامت کی. اس کے بعد ناظرین مسئلہ کے بریلوی جو ہے وہ بھی شاہ احمد نورانی کے پیچھے نماز پڑھے تھے. شاہ احمد نورانی صاحب کیا کر رہے تھے؟ امامت کرا رہے تھے. انہوں نے یہ امامت کرا کے جواب دیا پاکستانی قوم کو، امت کو، کہ اگر ہم ایک ہو گئے تو ہم مضبوط ہوں گے، ہم دین دشمنوں کو شکست دیں گے، اور ہم ایک ہو گئے تو مضبوط ہونے کے بعد ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یا اس کے بغیر ہم کسی بھی صورت نظام مصطفیٰ جو وہ پاکستان میں قائم نہیں کر سکتے. جب تک ہمیں لڑوایا جائے گا، جب تک ہمیں مسالے کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ان کے مسئلہ کی جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، جو قیادت تھی، مولانا فضل الرحمان ہو گئے اور بھی ایک دو جو تھے دوسرے مسالے کے لوگ، مسئلہ کے لوگ، وہ بھی آپ نے دیکھے جہاد علماء کرام، ان کے اپنے مسالے کے، وہ بھی شاہ احمد نورانی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.